وبرکاتہ. الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اپنے سیرت کی مختصر دورانیہ کے اس سلسلے کو ہم چوتھے سیزن کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو قسط نمبر 66 بنتی ہے. اس میں ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے غزوہ خیبر کے واقعات سے، اور ان واقعات میں جیسا کہ ہم پچھلی قسطوں میں دیکھتے آئے ہیں بہت سارے ہمارے لیے اسباق، بہت سے لیسنز اس میں سے ڈرا کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، اور مختلف چیزیں آپ دیکھیں گے حلال و حرام کی حساب سے بھی اور دیگر معاملات میں بھی، جو آپ نے جس طریقے سے صحابہ کی تربیت فرمائی اس دوران اور ان کو دیگر معاملات کے اندر ان کو آگاہی دی اور ان کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچی. تو اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم یہ پروگرام شروع کرتے ہیں غزوہ خیبر کا. اگر آپ کو ذہن میں ہو آپ کے کہ صلح حدیبیہ کے واقعات تھے جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اسی سے متصل کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو اس کی جو ایک غایت تھی اس صلح کی، وہ یہ بھی تھی کہ ایک پیسفل ٹائم مسلمانوں کو مل جائے، اور جو اصل کام ہے دعوت کا، اسلام کے پیغام کو مختلف جگہوں تک پہنچانے کا، اس کے لیے ایک امن امان کا ایک پیریڈ ان کو مل گیا تھا. حالانکہ معاہدہ تو تھا 10 سال کا، لیکن وہ زیادہ دن چلا نہیں. 2-3 سال کے اندر اس معاہدے کو ختم کرنا پڑا، اور اس کے واقعات ہم آگے دیکھیں گے. لیکن یہ اس دوران کا واقعہ ہے غزوہ خیبر کا. انفیکٹ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹے ہیں، اور بیچ میں پھر ہم نے حدیبیہ کے بعد وہ جو دعوت کے حوالے سے جو، کیونکہ وہ سارے واقعات روم اور پرشیا اور ہندوستان میں دعوت کا پھیلنا، اس سب کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ چند قسطوں میں اس سے پہلے پچھلے سیزن کے اینڈ پہ ہم نے ڈسکس کیا. لیکن اب ہم واپس وہیں جاتے ہیں کہ حدیبیہ سے آپ کی واپسی ہوئی ہے. حدیبیہ سے واپسی کے بعد پھر خیبر کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اس میں پہلے پروگرام میں ہم اسٹریٹجی کے حوالے سے جو بالکل واضح چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ایک دو، اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ان کی سیرت کے مختلف اسپیکٹس ہیں، مختلف پہلو ہیں. اس میں سے ایک جو ہے بہترین اسٹریٹجسٹ کا بھی ہے. اس نے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہترین اسٹریٹجی کے مطابق ان کی زندگی جو ہے وہ چلتی ہے. آف کورس وہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں یہ سارا کام ہوا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین فیصلے آپ نے کیے ہیں، دور رس اور ویژن کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو دیکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہو گئی ہے، ایک پیسفل ٹائم مل گیا ہے. تو ایک تو بات ہم نے بتائی کہ اس کے اندر یہ ایک تھنکنگ تھی، اور ایک یہ اس کے اندر ایڈوانٹیج مسلمانوں کو ملا کہ کچھ وقت ایسا مل گیا کہ اس دین کی تبلیغ کو، اس کی دعوت کو دور تک پھیلا جائے. دوسرے ایک اور اہم جو بات اس میں اسٹریٹجک حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند قسطوں پہلے ہم نے غزوہ خندق کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور غزوہ خندق کے وقت یہ ہوا تھا کہ خیبر کے یہودیوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا. ایک طرح سے ان کی ایک پوسٹ، جو کہ غطفان کے جو قبائل تھے نارتھ سے جو حملہ آور ہوئے تھے مسلمانوں پہ، جو کہ سب سے بڑی تعداد تھی، قریش بھی آئے تھے ساؤتھ سے اور نارتھ سے آئے تھے، تو ان کی مدد کی تھی. ان کے لیے سپلائز کا جو ایک طرح سے ایک پوسٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور ان کے لیے بہت مالی مدد فراہم کی تھی. تو خیبر کے یہودی، اور خیبر کے یہودی وہ ہیں کہ جو قبائل جن کو مدینے سے مختلف اوقات میں مختلف واقعات ہم نے اس کے دیکھے کہ وہ پھر ڈس لاج ہوئے، اور وہ پھر جب جاتے تھے تو خیبر میں جا کے وہ پناہ لیتے تھے. ایک بہت بڑا یعنی ایک ان کی سیٹلمنٹ تھی، سب سے اہم سیٹلمنٹ اب جو عربیہ کے اندر رہ گئی تھی یہود کی، وہ خیبر میں تھی. اور اس طرف سے مسلمانوں کو بہت زیادہ خطرہ رہتا تھا، اور اس کا اظہار انہوں نے کر بھی دیا تھا جبکہ خندق میں انہوں نے غطفان کو اس جنگ کی طرف آمادہ بھی کیا اور ان کی مدد بھی کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس ہوئے ہیں تو it didn't take him 20 days، 20 دن کے اندر، 20 روز کے بعد انہوں نے خیبر کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا. اور اس کا جو یہ ایک فتنہ تھا، ایک نارتھ میں ایک جو ورنریبل پوائنٹ تھا مسلمانوں کا، اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ اچھا وقت ہے کہ ایک پیس ٹریٹی ہو چکی ہے. ایک طرف سے آپ نے ان جو مکے والے ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے، تو وہاں سے ایک طرح سے سیکیور تھے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا.
تو یہ ایک اسٹریٹجک لحاظ سے، ڈیفنس کے لحاظ سے مدینہ کے، جو کہ ہم دیکھتے رہے کہ شروع کے سالوں میں کتنی مشکل حالات سے یہ ریاست گزری، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف قبائل کے ساتھ روابط کر کے اور اس کو کس طرح محفوظ رکھا اور اس کو اس حد تک آگے لے کے آئے۔ تو اب اس موقع پہ وہ خیبر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ ہم ڈیفنس کے معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح چیزوں کو دور رس انداز میں دیکھا۔ دوسری بات جو اس میں ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اس خیبر سے جڑے ہوئے واقعات سے، کہ جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کو گرو کرنا، لیڈرشپ کو اس کے مقام تک لے کے آنا، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو ایک کام کو کرنے میں زیادہ بہتر ہیں، ان کو آگے لانا، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، اس کی طرف ہمیں خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ امت مسلمہ میں بھی جنرل یہ مسائل ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ مسائل بہت زیادہ ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ اور جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں، جو ایک کام کے لیے زیادہ اہلیت اور قابلیت رکھتے ہیں، ان کو وہ مقام نہیں ملتا، اس جگہ تک وہ نہیں پہنچ پاتے۔ وہ اس کو ہم مختصراً دیکھ لیں گے، اور اس کی یہ سیرت کی جو ہم پہلو آج ڈسکس کر رہے ہیں اس کے تحت ہم اپنے لیے کچھ راہ تلاش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عرصہ ہے غزوہ خیبر سے پہلے کا، اس میں 3 سرائے ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کو کی کمان میں فوج کو بھیجا، اور اس نے اپنا جو اس کو ٹاسک دیا گیا تھا وہ کیا تھا۔ اب زید بن حارث کون ہے؟ زید بن حارث کے بارے میں ہم نے پہلے سیرت کے سلسلے میں دیکھ لیا کہ آپ ایک غلام تھے جن کو، جو پوری سٹوری ہم دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے، لیکن وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور ان سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی انہوں نے سمجھو ایک طرح سے تربیت حاصل کی اور پروان چڑھے بہت چھوٹی عمر سے، اور انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ واپس جانے سے بھی انکار کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے کہ وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ پھر انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا دیا، پھر وہ حضرت زینب کا قصہ، وہ ساری چیزیں۔ اب آپ یہ خیال کیجئے کہ ایک غلام جس کو کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا اور اپنے بیٹے کی حیثیت اس کو دی تھی، منہ بولے بیٹے کی، کیا یہ ممکن تھا خاص طور پہ اس دور کے معاشرے میں کہ ایک غلام جو کہ بالکل ہی ایک نچلی سطح پہ سمجھے جاتے تھے، وہ اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ وہ فوجوں کی کمان کرنے لگیں؟ اور وہ ایک دفعہ کا نہیں، کئی بار انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر انہوں نے غزوہ موتا کے اندر جب ان کو کمان دی، وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ مقام اسلام نے جو ٹیلنٹڈ اور جو لوگ ڈیزرونگ ہیں، جن کے پاس قابلیت ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا، چاہے وہ غلاموں میں سے ہوں، ایتھنک معاملات کو چھوڑتے ہوئے، اسٹیٹس کے معاملات کو چھوڑتے ہوئے، صرف قابلیت کی بنیاد پہ۔ اور اسی طرح آگے ہم ایک آدھ واقعہ اور دیکھ لیں گے جب ہم خیبر کی جو غزوے کی ڈیٹیل دیکھیں گے، کہ ایک اور مقام پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح لیڈرشپ ایک جگہ پہ جا کے ایک ٹاسک کے لیے جو موسٹ سوٹیبل پرسن تھا اس کو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ایک سماجی مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ قابل لوگ یہاں پہ آگے نہیں جا سکتے کسی وجہ سے۔ ہمارے یہاں نیپوٹزم یعنی جو اقربا پروری سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے۔ اب اس میں لوگ اپنے طور پہ یہ دیکھ لیں کہ آپ سب کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہوں گے، میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں، دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن کی کوئی ایک اسٹیٹس مل جاتا ہے جہاں سے وہ کچھ لوگوں کی مدد کر پاتے ہیں، تو پھر دوسرے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کو، ان کے جاننے والوں کو، ان کے اقربا کو آگے بڑھایا جائے، اور اس سلسلے میں وہ پھر آپ کو اپروچ کرتے ہیں، اور آپ کو اپروچ کرتے ہیں تو آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ ہر چیز کے لیے آپ کو سیرت سے سبق ملتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہمیں وہی کچھ کرنا ہے۔ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو قابل لوگ ہیں، جو اہل لوگ ہیں، ان کو آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں اقربا پروری کا ایک فتنہ، اور جس کی وجہ سے سارے سٹینڈرڈز ہمارے ہر جگہ کے اوپر چند مستثنیات کے علاوہ وہ نیچے گرا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے کہ کسی خاص جگہ، حالانکہ قرآن کہہ رہے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانات کو ان کے اہل افراد کے سپرد کرو، چاہے وہ الیکشن کا معاملہ ہو، جب ہم اپنے کینڈیڈیٹس خود الیکٹ کرتے ہیں، ہم سب مل کے یہ غلطی کرتے ہیں،
اور پھر جب انڈیویجولس کا معاملہ ہو، جب کسی کو پروموٹ کرنا ہو، کسی کو نوکری دلانی ہو، کسی کو ایڈمیشن دلانا ہو، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہم کسی کا حق مار رہے ہیں۔ جو قابل اور اہل لوگ ہیں ان کو ہم آگے نہیں آنے دے رہے۔ اس کے لیے بہت احتیاط ضروری ہے۔ کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے فرد کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جو اس پوزیشن کے لیے، اس ٹاسک کے لیے اس کے قابل نہ ہو۔ ایک تو ایمانداری کے حوالے سے، دوسرے اپنی جو فنی قابلیت ہے، جو ایک خاص ٹاسک کو کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے اگر اس میں یہ قابلیت موجود نہیں ہے، اہلیت موجود نہیں ہے، تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم وہ نہیں کر رہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ہم نے زید بن ثابت کا ذکر کیا، اور ایک ان کے بیٹے اسامہ بن زید کا بھی ذکر ہم کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی کلین سے، اسی فیملی سے آئے، اور مسلمانوں میں ماشاءاللہ ایسے دور بھی گزرے ہیں جہاں پہ جیسے ہندوستان کے اندر ایک ڈائنسٹی ہے جو خاندان غلامہ کے نام سے، غلام تھے جو کہ ڈائنسٹی ایک ان کی بن گئی اور وہ کنگز کے عہدوں تک پہنچے۔ اسی طرح مملوک مصر کے اندر جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی یہی حال ہے کہ بالکل نیچے سے اٹھ کے، تو ایسا ہوا ہے اسلامی تاریخ میں بھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ اسامہ، ایک تو زید بن ثابت خود کہ ان کو کمانڈ، بڑے بڑے اہل صحابہ جو ہے اور بڑے نامور صحابہ ان کی کمانڈ کے اندر ہے، کیونکہ ایک خاص چیز کے لیے، خاص ٹاسک کے لیے ان کی قابلیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مقام دیا ریگارڈلیس کہ ان کی پوزیشن کیا تھی۔ اسی طرح ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے اندر، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ معرکہ ہوا ہے، اس کے لیے ان کو نامزد کر دیا تھا ایز اے کمانڈر۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک بچہ، اور واقعی ان کی عمر کم تھی کہ اس کو یہ ٹاسک نہیں دینے چاہیے تھے، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ میں اس کو چینج نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ وہی جو ہم ایک مضمون باندھ رہے ہیں کہ جو اہلیت ہے اس کا تقاضا، اور اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کمانڈ دی تھی کہ وہ اس کے اہل ہیں کہ وہ اس کو کمانڈ کر سکیں۔ اور بڑے بڑے صحابہ جو تھے ان کی کمانڈ میں، اس میں ان کی کمانڈ کے اندر اس مارکے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی